خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بواسیر ایک نامراد بیماری ہے جس کو زہر والی بیماری کہا جاتا ہے، اور گھروں کے اندر رہنے والی مائیں بہنیں بیٹیاں اور وہ حضرات جو گھروں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں یا کرسی پہ بیٹھے رہتے ہیں، دفتروں کے اندر چلنا پھرنا نہیں ہے، اور پھر فائبر جس کو بھوسی کہا جاتا ہے، چوکر وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا۔ پھل کھائے تو جوس پی لیا، اور اس کے اندر جو اس کا چھلکا ہے انتڑیوں کے لیے بواسیر کو دور کرنے کے لیے وہ پھینک دیا۔ آٹا اگر لیا تو سفید رنگ کا، سفید سے سفید و مزے دار ذائقہ آ جائے، لذت آ جائے، نفیس اور نفاست والا ہو، لیکن ان کو انتڑیوں کو تو کوئی چیز نہیں ملے گی، تو اسے بواسیر کا ہونا ایک جزو لا ينفک ہے، یہ ضرور ہو جاتی ہے، کسی کو بادی اور کسی کو خونی، اور پھر اس کے لیے طرح طرح کی ادویات استعمال کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تو اپنی دکانداری چمکانے کے لیے مصبر ہے، حنظل ہے، سخت قسم کی دوائیاں، وقتی طور پہ پریشر پڑے گا اور قبض ختم ہو جائے گی، بواسیر کو کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا، لیکن یہ کیا علاج ہے کہ آج دوائی چھوڑی اور کل دوبارہ بیماری ہوگی۔ اگر آپ اللہ نہ کرے بواسیر کے مریض ہو تو اس کے لیے جو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیسن بتلائی ہیں، ادویات بتلائی ہیں، عقاقیر بتلائی ہیں، جڑی بوٹیاں بتلائی ہیں، وہ کیا ہے؟ 3 انجیر رات کو بھگو گے، 3 انجیر کو رات کو بھگو کر پانی کے اندر ہی رکھ لو، پانی کے گلاس کے اندر، صبح اٹھ کر خالی پیٹ وہ 3 انجیر کھا لو، اور رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل 2 چمچ پی لیا کرو۔ اب لوگ کہیں گے کہ گرمی کا موسم آ گیا، زیتون کا تیل بڑا گرم ہوتا ہے، یہ صرف بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بریانی کھا جائیں گے، چرگے کھا جائیں گے، مرغے کھا جائیں گے، تکے کھائیں گے، کباب کھائیں گے، طرح طرح کی چیزیں، لیکن زیتون ان کو گرم رکھتا ہے۔ 2 چمچ نہیں تو 1 چمچ استعمال کر لو، آپ کی قبض ختم ہو جائے گی۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے، یعنی اس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے کہ بغیر میڈیسن کے، بغیر دوائیوں کے، بغیر گولیوں اور ٹافیوں کے، بغیر سفوف کو اسے مزہ نہیں آتا، تو پھر اس کے لیے گلاب کے پھول ہیں، سنا مکی ہے، ہرڑ ہے، اور سونف ہے، اور سنڈ، یہ چیزیں گلاب کے پھول، سنا مکی، ہرڑ، سونف اور سونٹ، جس کو سنڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی ادرک جو خشکی ہوئی ہوتی ہے، یہ عام پنساری سے، عام پرچون کی دکان سے مل جائیں گی، یہ آپ باریک کر کے پاؤڈر رکھ لو، لیکن یہ کھانے سے پہلے 1 چھوٹی چمچ لے لیا کرو۔ اور اس سے بھی زیادہ اچھا یہ ہے کہ ماشاءاللہ گرمی کا موسم آ گیا، آپ 1 لیمو نچوڑ لو، لیمو نچوڑ کر پون چھان کر 1 گلاس میں رکھ لو، دوسرے گلاس میں کیا ہوا دودھ جب وہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ لیمو والا پانی پہلے منہ کے اندر رکھو، اوپر سے جا وہ دودھ پی لو۔ اگر دودھ کے اندر لیمو ڈالو گے تو دودھ پھٹ کے خراب ہو جائے گا، دل نہیں کرے گا پینے کے لیے، تو آپ جو ہے نا وہ صبح یہ کر لیا کرو، دودھ پی لیا کرو لیمو والا۔ اور پھر اگر اس سے بھی زیادہ کسی کو یہ مسئلہ ہے تو زیتون کا تیل لے لیں، اور زیتون کا تیل 1 پاؤ اور 1 چھٹانک برگے ہنا، مہندی کے پتے، ان کو باریک کر کے اچھی طرح ابال لو۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے، ٹھنڈا ہونے کے بعد
یہ جو زیتون کا تیل آپ نے مہندی کے پتوں کے اندر ابالا تھا، یہ ٹھنڈا کیا ہوا رکھ لو، اور اتنی ہی مقدار کے اندر آپ لیموں کا پانی نکال کر اس کو بھون کر اس کو چھان کر اور اس تیل کے اندر، یہ جو زیتون والا تیل ہے، اس کے اندر جا وہ ڈال لو، اور ڈالنے کے بعد کسی شیشی کے اندر آپ رکھ لو۔ اور اگر کسی کو بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ جان چھوڑتی ہی نہیں ہے، جو مرضی کھاتے رہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو ایک چھوٹی سرنج لے لو، اور وہ سرنج لینے کے بعد عام جب وہ میڈیکل کی دکانوں سے مل جاتی ہے، وہ سرنج جب وہ بھر کے اپنے پخانے والی جگہ پہ اپنے مغز سے اندر جا، وہ سرنج جب اس کا وہ جو تیل ہے وہ اندر، سرنج کا تیل اندر ڈال لو، اور یہ جو وہ چبھے گا نہیں، درد آپ کو محسوس نہیں ہوگی، لیکن آپ محسوس کرو گے کہ انشاءاللہ العزیز صرف 8 سے 10 دن کے اندر اندر وہ جو آپ کے موقع تھے، کسی دوائی سے جا نہیں رہے تھے، تو وہ موقع جب وہ ختم ہو جائیں گے، آپ کی قبض بھی ختم ہو جائے گی، آپ کی بواسیر بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر اللہ جل جلالہ و من والو آپ کو صحت عطا فرمائیں، اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر بھی کریں، میری حوصلہ افزائی کے لیے سبسکرائب بھی کریں۔ اللہ جل جلالہ و من والو ہمارے پاکستان کو صحت مند پاکستان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔